اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہے۔ کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی، اللہ رب العزت سورہ یاسین کی برکت سے 10 قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جس نے صبح بعد نماز فجر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لی، اس کو اللہ 10 قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ہم ماشاءاللہ 11 بجے اٹھے، 10 بجے اٹھے، ناشتہ کیتا، بچہ کچھڑ چاڑیا، کرایا جیب وچ پایا تے ملنگ کو چلے گئے، عامل کے پاس چلے گئے، دربار پہ چلے گئے، رسالے والے کے پاس چلے گئے، کتاب والے کے پاس چلے گئے، کی ہے جی دم کران آئے ہیں، نظر لگ گئی ہے، دنیا بڑی تنگ ہو گئی ہے جی، قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے، بڑی گھر پریشانیاں نے، بیماریاں نے، لگتا کسی نے جادو کر دیتا ہے۔ جب رب دے رہا تھا اس وقت سوئے نہیں تھے، موئے ہوئے تھے، تو 11 بجے اٹھ کے جو دینے پہ قادر نہیں ہیں ان کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی لعنت نہیں ہے، اللہ کی پھٹکار نہیں ہے، اور اللہ کی پکڑ نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ صبح فجر کی نماز میں اس پورے خطے کے اندر کسی مسجد کے اندر آپ چلے جائیں، مسجد چھوٹی ہے چاہے مسجد بڑی ہے، جو بھی اس کا حجم ہے، آپ کو ایک صف نہیں ملے گی، ایک صف نہیں ملے گی۔ مسجد چھوٹی ہے تو اس کی بھی پونی صف، مسجد بڑی ہے تو اس کی بھی پونی صف آپ کو ملے گی۔ کسی مسجد میں ہو گیا کوئی ایک صف ہو گئی، کوئی جماعت آئی ہوئی ہے، کوئی اہل علاقہ کے اندر کوئی شادی بھی ہے، غمی خوشی ہے، 4 بندے اس دن آگے تو 1.5 صف ہو گئی، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، عمومی طور پہ کیا ہے؟ پونی صف۔ ٹھیک ہے، یہ مسجدوں کا حال ہے۔ اسی محلے کے اندر، اسی علاقے کے اندر دربار ہے یا ملنگ ہے یا کوئی عامل کا ڈیرا ہے، وہاں 10 بجے چلے جائیں تو آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ہر جگہ پہ 2-2 ہزار 2.5 ہزار بندہ آپ کو ملے گا۔ یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ بولے یہ ہے رب کی وہ پھٹکار جو ہم پہ پڑی، اور ہمارے پیشواؤں نے ہمیں بڑا بہترین طریقے سے استعمال کیا کہ ہمارے سے قرآن کی تلاوت چھین لی، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ ہمیں وظائف دے دیے، ہمارے سے ذکر چھین لیا، اس کی جگہ پہ ہمیں وظائف دے دیے، ہمارے سے صدقہ خیرات چھین لیا، اس کی جگہ پہ ہمیں ہدیہ دے دیا کہ ہمیں ہدیہ دو، یعنی صدقہ خیرات کی جگہ پہ کیا آ گیا؟ ہدیہ۔ تو دعائیں ہمارے سے چھین لی، یعنی دعائیں کرنے کی توفیق جو ہے وہ چھین لی، اور اس کی جگہ پہ ہمیں منت اور مراد کے اوپر لگا دیا، جی منت منو، منت منو، بابا جی دے اتے چڑھاؤ اپنا چادر، انہوں نے ٹھنڈ پہ لگ دی ہے، تے بابا جی دی ٹھنڈ ختم ہوئے گی تو تہاڈی غربت ختم ہو جائے گی۔ گل ویسے صحیح کرتے پے نے، لیکن سودا برابر برابر دا ہے نا، بابے نو قبر چ لگن دی ٹھنڈ، سمجھ آ گئی، تے بابے تے چڑھاؤ چادر، تے بابے دی ٹھنڈ ختم ہو جائے گی تو تہاڈی غربت ختم ہو جائے گی۔ تہاڈی غربت نہیں ختم ہونی، وہ جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے نا چادر، اس نے دوبارہ جا کے بازار بیچنی، غربت اس کی ختم ہونی ہے، تیری جان ختم ہو جانی ہے، تیرے جوتے گھس جانے ہیں، تجھے ملنا کچھ نہیں سوائے اللہ کی لعنتیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنتیں، تمام ملائکہ کی لعنتیں، تمام مخلوق کی لعنتیں۔ کیوں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو سچا رستہ چھوڑ کے جھوٹے پہ چلتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت پڑتی، پھر جس کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے اس کے اوپر ساری مخلوق لعنت کرتی۔ تو تیری بگڑی کیسے بن جانی؟ تیری بگڑی کیسے بن جانی ہے؟ اور اگر فجر کی نماز گھر میں پڑھتے اور کملی والے کا دین سیکھا ہوتا، صبح اٹھ کے اس کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے، کچھ قرآن کی تلاوت کرتے، 1 رکوع 2 رکوع 4 رکوع، اور آخر پہ سورہ یاسین پڑھ کے اللہ سے مانگتے، اللہ گھر سے باہر قدم نہ رکھنے دیتا۔ کیوں؟ اللہ نے اہل اللہ کی عزت کا وعدہ کیا ہے کہ ان کی جو عزت کرے گا میں اس کو عزت دے دوں گا۔ تو اللہ والو، ان کی اللہ کے ہاں کتنی عزت ہوگی جو قرآن پڑھیں گے۔ میں نے کیا کہا کہ فجر کی نماز پڑھتے گھر میں، عشاء کی نماز پڑھ کے لمبی تان کے سو جو، کوئی وظیفہ نہیں، کچھ نہیں ہے، فجر کی نماز پہ اٹھو، ساری رات 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے آرام کے ساتھ سو، نیند پوری کرو، اپنے جسم کے جو حقوق ہے وہ بھی پورے کرو، فجر اٹھ کے باجماعت پڑھو، پڑھ کے آدھا سپارہ پاؤ، جتنی آسانی ہے ما تیسر من القرآن اتنی قرآن کی تلاوت کرو، اس کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے اللہ سے اللہ کو مانگ لو اور دنیا میں برکت مانگ لو۔ تمہیں اللہ کسی دربار پہ، کسی ملنگ کے پاس، کسی ڈیرے پہ جانے دے گا؟ کبھی جانے دے گا؟ تو اللہ بولو یہ رستہ جس پہ ہم چل رہے ہیں اس لیے چلے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ ابن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اور محض اللہ کے لیے پڑھی، کیا پڑھی؟ سورہ یاسین پڑھی اور محض اللہ کے لیے پڑھی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی مرنے والا ہو
یعنی تمہارے گھر میں کوئی مرنے والا ہو عزیز و اقارب تو اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو کہ اللہ اس کی جو آخری منازل ہیں وہ بھی آسان کر دے گا، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو اللہ جب سورہ یاسین بیٹھ کر مرنے والے کے پاس پڑھی جائے تو اسے اتنا نفع دیتی ہے، تو جب تو جینے کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو تجھے نفع کتنا ہوگا؟ نہیں پر تینوں مذہب وظیفیاں نہ آندا ہے۔ تو اللہ جس نے سورہ یاسین محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھی، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف فرما دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے یہ تلاوت سنی یا فرشتوں نے یہ کلام سنا تو کلام اللہ سننے کے بعد فرشتے یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ مبارک ہو اس امت کو جس امت کے اوپر یہ قرآن اترے گا، مبارک ہو اس امت کو جس امت کے اوپر یہ قرآن یعنی سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ جو ہے وہ نازل ہوں گی۔ پھر عرض کر لیں مبارک ہو ان سینوں کو جن سینوں کے اندر سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ ہوگی، یعنی جو حفظ کریں گے۔ پھر کہنے لگے کہ مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں کے اوپر سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ ہوگی۔ یعنی اگر ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا سورہ طٰہٰ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے ہمیں مبارکیں دے رہے ہیں، اور ہم کدھر لگے ہوئے ہیں؟ وظیفوں کے اوپر۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ہے اور قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ کتنی محافل کے اندر میں پوچھتا ہوں کہ آج قرآن کی تلاوت کس کس نے کی ہے تو چہرے نیچے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی تو قرآن کی تلاوت کیسے؟ اور وظیفے پڑھنے والوں کو ہاتھ پوچھو، وہ کہتے ہیں سارے جی اسی ایسے کام ہی آئے ہیں، اسی سارے جناب ایسے کام ہی آئے ہیں، کوئی کام دا وظیفہ دسو ہے، بیان لمبا، تقریر لمبی نہ کریا کرو، تقریر مختصر کیا کرو۔ جس طرح اکثر سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں، حضرت صاحب ڈالر کمانے کے لیے تقریر لمبی نہ کیا کریں، ویڈیو چھوٹی بنایا کریں، کام دی گل دسیا کرو، وظیفہ دسیا کرو تو گھر جایا کرو تاکہ پڑھنا شروع کریے۔ اب ان بشرموں کا بندہ کیا علاج کرے کہ بھائی میں تو چھتر پکڑ کے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تمہیں وظیفے دینے کے لیے بیٹھا۔ تو اب ظاہر بات ان کا ایک ذہن بن گیا ہوا ہے کہ بھائی دو ٹوک بات ہو، بھائی اے پڑھو گے تو انج ہو جائے گا، تو اے پڑھو گے تو انج ہو جائے گا۔ تو میں تو یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ اے پڑھو گے تو ٹنگے کے انج جاؤ گے۔ میرا تو کام ہے یہ بتانا، میرا تو یہ کام ہی نہیں بتانا کہ اے پڑھو گے تو انج ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ والو قرآن کے ساتھ محبت کرو، قرآن کی تلاوت کی طرف لوٹ آؤ، وظائف کی غلامی سے نکل جو، قرآن کا حق بھی ادا ہو جائے گا، اللہ دنیا میں بھی اور اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں قرآن کی تلاوت ساکت ہو جائے گی، جنت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ساکت ہو جائے گی، لیکن سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت چلتی رہے گی، یعنی اہل جنت میں بھی سورہ یاسین پڑھتے رہیں گے اور سورہ طٰہٰ پڑھتے رہیں گے۔ تو اللہ والو جو اس دنیا میں محروم ہے وہ کتنا بڑا محروم ہے یا کتنی بڑی نعمت سے وہ محروم ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہو، یعنی میرے ہر امتی کو سورہ یاسین زبانی یاد ہو، ازبر ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی، ایک بار، اللہ رب العزت اس کو 2 قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مختلف روایتیں ہیں، 2 سے شروع ہوتی ہیں اور 20 تک جاتی ہیں، یعنی کم از کم جو ہے وہ 2 ہے۔ جو انس بن مالک نے روایت کی ہے مشکات شریف کی، جو حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی ہے، اس میں 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک جو ہے مشکات شریف کی، ترمذی شریف کی آتی ہے، مسند احمد کی آتی ہے، اس میں 20 تک ثواب ہے، یعنی اگر آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو آپ کو 2 قرآن مجید سے لے کر 20 قرآن مجید پڑھنے تک کا ثواب عطا فرمایا جائے گا، یعنی جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا۔ کم از کم کتنا ہے 2 قرآن پاک پڑھنے کا، اور زیادہ سے زیادہ ہے 20 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش کا، تمنا کا، آرزو کا اظہار فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے سینے میں ہو، اور ماشاءاللہ آج ہر امتی دے گھر رسالہ ہے، قرآن میں ہے، لیکن ترجیح رسالے نو ہے، ترجیح رسالے کو ہے کہ پڑھنا رسالہ ہے،
پڑھنی وظیفوں کی کتاب ہے، ادھر بضد امت ہوئی ہے، قرآن نہیں پڑھنا، کہیں قرآن پڑھیں قرآن پہ عمل کرنا نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے اللہ والو ہم دنیا میں بھی رسوا ہو رہے ہیں، تو جب دنیا ہماری ایسی ہے جس کا آج ایسا ہے، پھر اللہ والو کہنے کی ضرورت نہیں اس کا کل کیسا ہوگا، آج ہی کل کو جنم دیتا ہے۔ تو اللہ والو اپنی ترتیب کو بدلو کہ آج کے بعد ہم جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے وقت پہ جو ہے وہ سوئیں گے، اور فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھیں گے، وہیں پہ مسجد میں بیٹھ کے اگر آسانی ہے ماحول ہے، نہیں تو گھر آ کے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، چاہے 1 رکوع پڑھیں، چاہے 2 رکوع پڑھیں، چاہے 3 رکوع پڑھیں، جتنی آسانی جتنی صبح فرصت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہم پڑھ لیں گے۔ اگر سورہ یاسین نہیں پڑھی جاتی تو دفتر جا کے پڑھ لیں، اگر گھر نہیں پڑھی جاتی دکان پہ جا کے پڑھ لیں، جہاں بھی آپ کو آسانی۔ تلاوت گھر میں کر لیں، سورہ یاسین اپنے کاروباری والی جگہ پہ جا کے پڑھ لیں، ملازمت والی جگہ پہ جا کر پڑھ لیں، اور اگر گھر میں آسانی ہے تو پہلے تلاوت کر لیں، اس کے بعد سورہ یاسین بھی پڑھ لیں۔ اس طرح خواتین ہیں، اگر وہ کہتی ہیں کہ صبح اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تلاوت بھی کریں اور سورہ یاسین بھی پڑھیں، 5 رکوع اس کے بھی ہیں، تو اتنا وقت نہیں ہوتا، ہم نے زبانی تو نہیں پڑھنی ہوتی، دیکھ کر پڑھنی ہوتی ہے، 15-20 منٹ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں پڑھتے ہوئے، تو خواتین ہماری مائیں بہنیں کیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کی، یعنی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جو ہے جو کملی والے پہ درود پڑھے، ایک تسبیح استغفار کی کرے، اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اٹھ جائے، اپنے بچوں کو بھیج کے اسکول کالج، خامن کو جو ہے دفتر بھیج کے کاروبار پہ چلے جائیں، تو مارننگ شو چھوڑ کے یا مارننگ شو شروع ہون تو پہلا یاسین پڑھ لو، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان خرافات سے بھی اللہ جو ہے وہ پاک فرما دے گا گھر کو، وہ ان خرافات سے بھی آپ جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو 2 حصوں میں توڑ کے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ترتیب بنا لیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کوئی وظیفہ نہیں کرنا، سورہ یاسین کو ہم نے وظیفہ بنا لینا۔ اب یہاں سے بات توجہ کے ساتھ سننی ہے، ورنہ ہماری 13 مہینوں کی محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا کہ حضرت صاحب ابھی آپ وظائف سے منع کر رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ یاسین روزانہ پڑھو۔ جب سورہ یاسین روزانہ پڑھیں گے تو یہ وظیفہ نہیں بن جائے گا، بابا وظیفہ بن جائے گا، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ بن جائے گا۔ اگلی بات سنو کہ ہمیں ٹھوکر کہاں سے لگی ہے کہ جب ہم سورہ یاسین کے فضائل سنے، ہم نے سورہ یاسین جب پڑھنا شروع کی، ساتھ ہم نے سورۃ واقعہ کے فضائل سنے، تو ہم نے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دی۔ اب دیکھیں مت کیسی ماری ہوئی۔ اچھا پوچھو اے سورہ یاسین کادے واسطے پڑھ دے ہو؟ جی برکت واسطے، جان مال اولاد چ برکت ہوندی، خیر ہوندی، خیر و برکت واسطے پڑھی دی۔ اچھا جی اے شام نو سورۃ واقعہ کادے واسطے پڑھ دے؟ او جی خیر و برکت واسطے پڑھ دے۔ کیوں؟ اس امت کو شافی کی ضرورت ہے نا سیدھا کرنے کے لیے۔ بھائی جب سورہ یاسین جو ہے خیر و برکت کے لیے ہے تو سورہ واقعہ بھی تو اسی کام کے لیے ہے، تو ایک کام کے لیے 2 صورتیں موجود ہیں، تو وظیفہ کسی ایک کو بنانا تھا یا 2 کو بنا لینا تھا؟ کیوں؟ ہمارے پیشواؤں نے وہ حدیثیں ہمارے تک پہنچائی نہیں ہیں یا بیان ہی نہیں کی جاتی۔ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ صرف صبح پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر میں بتاؤں گا کہ سورہ یاسین شب جمعہ کو بھی پڑھی جاتی ہے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ سورہ یاسین رات کو پڑھی جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ صرف صبح کا وظیفہ نہیں ہے، یہ رات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صبح کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کو جب آپ نے جان مال اولاد ایمان میں برکت کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیا، اب یہ آپ کا بن گیا وظیفہ۔ جب آپ روزانہ پڑھیں گے یہ بن گیا وظیفہ۔ اس کے ساتھ ایک اور اسی طرح کا وظیفہ آپ جوڑ لیں گے، جی سورۃ واقعہ کی بڑی فضیلت آئی ہے بعد نماز مغرب پڑھنے کی، تو کبھی کسی نے یہ بات نہیں بتائی، نہ امت نے یہ بات سوچی کہ جس مقصد کے لیے سورہ یاسین ہے وہی مقصد کے لیے سورہ واقعہ ہے۔ تو کیا ایک اینٹی بایوٹک سے اگر کام بنتا ہے تو 2 لینی ضروری ہے؟ ایک طاقت کی گولی سے کام بنتا ہے تو 2 لینی ضروری ہے؟ ایک گلاس پانی پینے سے کام بنتا ہے تو 2 گلاس پینا ضروری ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب فضائل بیان کیے گئے اور یہ حکمت بیان نہ کی گئی یا قرآن سے نفع اٹھانے کا سلیقہ بیان نہ کیا گیا، تو امت نے کیا کیا کہ سورہ یاسین کو بھی پکڑ لیا، ادھر سے سورہ واقعہ کو بھی پکڑ لیا۔ وظیفے کتنے ہو گئے؟ 2۔ پھر کہیں نظر پڑی یا کسی کا بیان سنا یا کوئی کتاب پڑھی تو ساتھ اس کے کیا ملا لیا؟ سورہ ملک کو بھی ملا لیا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اچھا پھر کسی جگہ پہ عورتیں تسبیح پڑھنے کے لیے گئی، یعنی صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے لیے گئیں، تو وہاں عورتیں سورۃ کہف پڑھ رہی تھی، اب انہوں نے اس وظیفے کو بھی ساتھ ملا لیا۔ اب کتنے ہو گئے؟ 4۔
پھر وہ جو نا بھوک جو وہ ختم نہیں ہوئی, ہوس ختم نہیں ہوئی, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وڈی کڑی جڑی ہے لڑ کے آ کے بیٹھی ہے تے او گھر نہیں پجاندی ہے تے او گھر ذرا لڑائی جھگڑے جڑے نے نا ختم ہو جائیں تو کسی نے کو نہیں ماری سورہ مزمل پڑھیا کوئی 21 باری روزانہ. میری کڑی بھی گھر آئی سی, اسی 3-4 بار پڑھی تے آرام نال چلی گئی, ہن بڑے آرام نال رہن دئی ہے. چلو جی سورہ مزمل بھی شروع ہو گئی. وہ یوں کرتے کرتے عورتوں نے 7-8 صورتیں شروع کر لی. اب ہر صورت جو روزانہ پڑھی جائے گی وہ ایک وظیفہ ہے, وہ ایک وظیفہ ہے. اب میں نے حدیث پاک یہ بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ابن یسار رضی اللہ عنہ روایت کیا کہ جس نے سورہ یاسین محض ایک بار اللہ کی رضا کے لیے پڑھی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو جو رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا اسے سورہ ملک کی ضرورت رہ جائے گی. جو رات کو یا شام کو سورہ یاسین پڑھے گا اس کو سورہ واقعہ کی ضرورت رہ جائے گی. یعنی جو کام آپ نے سورہ یاسین سے لینا ہے یا سورہ ملک سے لینا ہے یا سورہ واقعہ سے لینا ہے وہ آپ اپنے وظیفے سے لیں, اگر آپ اپنا وظیفہ جو ہے وہ سورہ یاسین کو بنا چکے. اسی طرح اگر آپ نے اپنا وظیفہ جو ہے سورہ واقعہ کو بنا لیا ہے تو پھر سورہ یاسین پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ صبح کے وقت صرف محض قرآن کی تلاوت کریں, وظیفہ ایک بنائیں, ایک وقت میں ایک ہی وظیفہ آپ سنبھال پائیں گے. اب اللہ بولو کیا ہوا کہ جب ہم ہوس کا شکار ہوئے, ہم نے فضائل سنے, ٹھیک ہے, ہم نے سمجھانا نہ ہمیں کسی نے سمجھایا, ہم نے سورہ یاسین بھی پکڑ لی, سورہ واقعہ بھی پکڑ لی, سورہ کہف بھی پکڑ لی, سورہ مزمل بھی پکڑ لی, سورہ فتح بھی پکڑ لی, سورہ محمد بھی پکڑ لی, سورہ ملک بھی پکڑ لی. اب یہ ساری صورتیں 5 صورتوں کے اندر شامل کر کے آہستہ آہستہ انہوں نے بڑی کتاب بنا دی وظیفوں کی, وہ ہم نے پڑھنا شروع کر دی. سمجھ آ گئی؟ اب میں نے کیا کہا کہ اگر گناہ معاف کروانے ہیں تو وہ تو سورہ یاسین سے بھی ہو رہے ہیں. جو ہمیں کوسرے دیتے ہیں کہ جیسی آخرت واسطے پڑھنے ہیں تو آخرت تو سورہ یاسین پڑھنے سے بھی بن رہی ہے. اسی جس ثواب واسطے پڑھنے ہیں تو ثواب سورہ یاسین پڑھنے پہ 20 قرآن کا مل رہا ہے. آؤ ادھر, آؤ نا ادھر. اگر ثواب کے لیے کہتے ہو تو 20 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے سورہ یاسین کے اوپر. بولو آخرت کے لیے پڑھتے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی اللہ کی رضا کے لیے اس کے سارے گناہ معاف. آؤ, یا جہالت ہے تو یا کہانی کوئی اور ہے. تو اللہ ایک وقت میں ایک وظیفہ چلتا ہے. جب ہم نے 7 وظیفے بنا لیے, اب یہ 7 وظائف جو ہے ان میں کچھ صورتیں جلالی ہیں اور کچھ صورتیں جمالی ہیں. جب ان کا ٹکراؤ ہوا تو پھر پھٹے چکے گئے, پھر ٹنگے نہیں گئے, پھر ٹنگے گئے, تو پھر کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. پھر میرے رب نے شافی کو 2023 میں بھیج دیا کہ پھر ان کو جب ہم نے بے نقاب کیا ہے تے ہون روندے نے ایتھے بڑی پیڑ ہوندی ایتھے پئی ہے. کوئی کہندا مینوں ایتھے پئی ہے, کوئی کہندا مینوں ایتھے پئی ہے. بھائی کیڑی جگہ جتھے نہیں پئی؟ اینے وظیفے کیتے نے رب نے, پھر او کھول چڑھائی ہے نا کہ اللہ نے ککھوں ہولا کر کے رکھ دیتا, ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. جب اللہ والو میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں 7 ملازم افورڈ کر سکوں تو میں 7 ملازم رکھوں گا؟ میں افورڈ نہیں کر سکتا. اسی طرح کھانے کے حوالے سے میں 7 گلاس پانی کے نہیں پی سکتا تو مجھے اتنا ہی پینا جتنا میری ضرورت ہے, یا 7 روٹیاں میں نہیں کھا سکتا تو میں کتنی کھاؤں گا جتنی میری ضرورت ہے. تو اللہ اسی طرح جب 7 8 وظائف اکٹھے شروع کر لیے تو روح جب برداشت نہ کر سکی, پھر کبھی چھوڑا کبھی پڑھا, کبھی چھوڑا کبھی پڑھا, پھر وہ چھوڑ دیا نیا شروع کر لیا. اس سے کیا ہوا کہ ساری روح جو ہے وہ داغدار ہو گئی, ہمارا اورا جو ہے وہ داغدار ہو گیا, ساری زندگی جو ہے وہ ویران ہو گئی, الجھنوں کا شکار ہو گئی. زندگی کو سلجھاتے سلجھاتے ہم عبرت کی مثال بن گئے. تو اس لیے اللہ والو یہ نقطہ بھی میں نے واضح کر دیا کہ اگر سورہ یاسین کو وظیفہ بنانا ہے پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ دل کی تسلی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں نے بتایا اگلے بیان کے اندر وضاحت کروں گا کہ شب جمعہ کو سورہ یاسین پڑھی جائے تو کیا نفع ہوتا ہے, اسی طرح رات کو سورہ یاسین پڑھی جائے تو کیا نفع ہوتا ہے. تو آپ سورہ یاسین کو اگر وظیفہ بنانا چاہتے ہیں پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صبح بھی سورہ یاسین پڑھیں اور رات سونے سے پہلے بھی سورہ یاسین پڑھیں. اگر سورہ واقعہ کو وظیفہ بنا لیا ہے اس کو بعد نماز مغرب کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہے تو اس کو بعد نماز مغرب پڑھ لیں, پھر آپ کو سورہ یاسین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ وقت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کو دیں, ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں, روزانہ 2 صفحے 4 صفحے 2 رکوع 4 رکوع جتنا آسانی ہے وہ قرآن روزانہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو وظائف سے بچاتے رہیں. وظائف خواص کے لیے ہیں, وظائف بیماروں کے لیے ہیں, وظائف عملیات میں ایسے ہی ہیں جیسے میڈیکل کے اندر دوائیاں ہیں.
بدنی علاج کے لیے دعائیاں ہیں، اس طرح روحانی علاج کے لیے وظائف ہیں۔ یہ اتنی بات ہے جو امت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اندر دوائی کیا ہوتی ہے؟ ایک علاج ہوتی ہے، تو وہ دوائی کس کے لیے ہوگی؟ جو بیمار ہوگا۔ روحانی علاج کے اندر وظائف ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ادھر گولیاں کیپسول ہوتے ہیں، ٹیکے ہوتے ہیں، اسی طرح ادھر صورتیں ہوتی ہیں، اسماء الحسنہ ہوتے ہیں، آیات ہوتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو جس طرح یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ بیمار کے لیے۔ تو یہ جو وظائف ہیں عملیات کی دنیا میں، یہ بیمار کے لیے ہیں۔ ادھر ہم جو ہے وہ علاج کرتے ہیں اسباب کے ذریعے، ادویات کے ذریعے۔ ادھر روحانی علاج ہم کرتے ہیں کلام اللہ کے ذریعے، اللہ کے قرآن کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اسماء الحسنہ کے ذریعے۔ جس طرح یہ دوائیاں ہیں، یہ بھی دوائیاں ہیں۔ جس طرح یہ دوائیاں اگر آپ بغیر ضرورت کے استعمال کریں گے تو نفع کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ نقصان۔ اسی طرح یہ اعمال جو ہیں یا وظائف جو ہیں، ضرورت کے بغیر آپ استعمال کرو گے تو نفع کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ نقصان۔ اینی ٹوٹل گل ہے گی، اے ٹوٹل مسئلہ فیسا غور سے۔ اگر امت کو اتنی بات سمجھا دی جاتی تو اللہ کوئی وظائف کی دنیا میں آتا۔ اب ہمیں ادویات کا علم ہے کہ بھائی مجھے بخار نہیں ہے تو میں کیوں پیناڈول کھاؤں؟ اسی طرح مجھے سمجھ آ جاتی کہ جب میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے مسئلے نماز کے ذریعے حل ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے حل ہو رہے ہیں، صدقہ خیرات کے ذریعے حل ہو رہے ہیں، اللہ سے مانگنے کے ذریعے حل ہو رہے ہیں۔ اگر میرا مسئلہ قرآن کی تلاوت سے حل نہیں ہو رہا، نماز کے ذریعے حل نہیں ہو رہا، ذکر اذکار تسبیحات کے ذریعے حل نہیں ہو رہا، راتوں کو اٹھ کے میں مانگ رہا ہوں اس سے بھی حل نہیں ہو رہا، تو اے ہن وظیفہ نہیں حل ہونا؟ وظیفہ بڑا عمل ہے یا دعا بڑا عمل ہے؟ وظیفہ بڑا عمل ہے یا نماز بڑا عمل ہے؟ تو پھر ہم جب سمجھ جاتے کہ بھائی نماز بڑا عمل ہے، دعا بڑا عمل ہے، قرآن کی تلاوت بڑا عمل ہے، وظیفہ تو محض دنیا کے لیے ہوتا ہے، تو یہ عمل چھوٹا عمل ہے، تو بڑا عمل کر کے میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں بڑا چھوڑ کے چھوٹے کی طرف آ جاؤں؟ تو کبھی کوئی آتا؟ کبھی کوئی آتا؟ جس بندے کی، میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جس بندے کی کمزوری اچھی غذا کھا کر نہیں ختم ہو رہی تو کیا وہ وائٹامن پہ آ جائے گا؟ وہ کہے گا نا بھائی میں اتنا کھاتا ہوں پھل فروٹ جو مجھے اللہ نے نعمتیں دی میں کھاتا ہوں تو میری کمزوری ختم نہیں ہو رہی، تو مجھے گولیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا جس کے پاس پھل فروٹ ہوں، نعمتیں ہوں، اس کو ٹیبلٹس لینے کی یا انجیکشن لینے کی، ملٹی وٹامن کی ضرورت ہے؟ تو ہمیں انہوں نے انجیکشنز پہ لگا دیا، ہمیں جہاز بنا دیا، انہوں ایک دوجے نو لاندے پے نے، وہ بہ کے روڑی تو نہیں لگے ہوں دے کہ جہاز ہے۔ خدا کی قسم وظیفے پڑھن لاندا اے ہی حال ہے۔ جدھر کوئی پھوڑی ہو، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی مائی مر گئی ہے، بابا مر گیا، کہیں کو فوتگی ہوئی ہے، اوتھے مائیاں 2 منٹ کر کے اس کے بعد وظیفے منڈن لگ پیندیاں نے، نہیں آ پڑھ نہیں، میں اے پڑھیا گیا، ساڈی بھی آ کے 3 مہینے تو بیٹھی سی، ہن چلی گئی، ہن چنگی، ہن خوش نے اپنے گھر ہے بس۔ ادھر 2-4 میں ہو کر کے 2 آنسو گرا کے اس کے بعد جناب وظیفے بانٹ رہی ہیں، وہ اس کو سنا رہی ہے، وہ اس کو سنا رہی ہے، جس طرح وہ نشے ہی نہیں ہوتے، اوے اتھے لا، اتھے نار نظر آندا ہے، اتھے لا، وہ دونوں لگے ہوتے ہیں روڑی تے بیٹھ کے، 3 بیٹھ کے لگے ہوتے ہیں بالکل۔ اللہ والو آج اسی طرح وظیفے بانٹنے والی مائیاں تو وظیفے بانٹنے والے بابے، مسجد میں آپ کوئی بات کر لے میں پریشان ہوں تو نال ہی بابا جی تسبیح کٹ کے کہنے کہ پتر اے دعا پڑھیا کر، اے وظیفہ پڑھ کر، رسالے چاہے میں پڑھیا سی، ساڈا کام ہی بن گیا مفت بانٹ رہے ہیں تاکہ میں تو برباد ہوا ہوں تو کیوں چلدا پھردا پیا ہے، تو بھی پھٹے لاگے وقت دا۔ تو اللہ اپنے آپ کو اس ماحول سے بھی آپ نے بچانا ہے۔ اور وظائف کی جو بنیادی بات میں نے سمجھائی ہے، جو 13 مہینے سے سمجھا رہا ہوں، اگر وظیفہ کوئی کرنا ہے، جیسا سورہ یاسین کو فیض و برکات کے لیے پڑھنا ہے، تو کیا ہے کہ آپ ایک سورہ یاسین کو پکڑ لو بس۔ دنیا کے مسائل کے اندر کیونکہ آج ہم گرے ہوئے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح بچیاں رشتوں کے لیے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے روزانہ ایک بار سورہ یاسین پڑھ لو۔ یہ کام بھی نہیں کرنا کہ اس کو 4 بار پڑھنا ہے، 5 بار پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے، 10 بار پڑھنا ہے۔ اللہ بولو اس طرح جب بڑا وظیفہ بن جاتا ہے، وہ کسی کو تو راس آ جاتا ہے اور اکثریت کو راس نہیں آتا۔ اب 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا 15 مرتبہ آپ روزانہ سورہ یاسین جب پڑھیں گے تو کسی کی روح اتنی مضبوط ہوگی، وہ تو ہو جائے گی متحمل، تو کسی کی وہ متحمل نہیں ہوگی، وہ کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائے گا۔ وہ جیپنیز آئے نا ہمارے پاس پاکستان میں، تو انہوں نے لکشمی چوک میں وہ بٹ کڑائی جو ہے وہ ادھر ان کو لے گئے، وہ جس طرح آپ سنا رہے تھے بٹ کڑائی پہ لے گئے۔ اب ایک نے تو کھائی، وہ کچھ عرصہ پاکستان رہا تھا، اس کا جسم جو ہے وہ اس ماحول کے مطابقت اختیار کر گیا تھا، اس کو تو ہضم ہو گئی۔ اس نے جاپان جا کے جب اس کے دوست آئے نا ادھر ڈیپوٹیشن پہ کام کے لیے اپنے آئے کمپنی کی طرف سے، تو اس کو کہا کہ یار جب پاکستان جاؤ نا، لاہور جاؤ تو بٹ کڑائی
فجے دے پائے اے ضرور کھا کے آنا ہے. صدیق صاحب کہتے ہیں فجے دے پائے بھول گئے ہو, فجے دے پائے ضرور کھا کے آنا. پھر انہیں فجے دے پائے کھائے نہ پھر سجا رہا تے نہ پھر کھبا رہا. اس بیچارے کو یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پتلون لانی کہیں تے پتلون پانی کہڑے ویلے پانی ہے تے کہڑے ویلے لانی ہے. اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ فجے دے پائے کھائے تے نہ پھر رہا سجا تے نہ پھر رہا کھبا. تو اللہ والو جب کام اپنی اوقات اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرو گے تو اس سے نفع کی بجائے نقصان ہوگا, چاہے دنیا کی غذا ہو جو ہم استعمال کرتے ہیں یا وظائف کی صورت میں کوئی عمل ہو. تو آج کے بعد ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اور اگر وظیفہ بنانا ہے تو سورہ یاسین سے نفع اٹھانا ہے. بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, جادو ہے, سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کرنے, وہ پانی جو ہے بیماروں کو پلائیں, گھر میں چھڑکیں, کاروبار کی جگہ پہ چھڑکیں. اگر بندش ہے انشاءاللہ بکری بھی زیادہ ہوگی اور برکت بھی اللہ پاک جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اس سے گھر میں بچے لڑتے جھگڑتے ہیں تو سورہ یاسین پڑھ کے جو ہے وہ بچوں کو پانی پلائیں. گھر میں اس طرح بچے بار بار بیمار رہتے ہیں, کبھی کسی کو مسئلہ ہو گیا, کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا, تو سورہ یاسین پڑھ کے وہ پانی بچوں کو پلائیں, ان کو دم کریں. اگر بچے سکول نہیں جاتے, ضد کرتے ہیں, پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے, تو سورہ یاسین پڑھ کے ان کو دم کریں اور ساتھ ان کو پانی پلائیں. اسی طرح جادو کا شکار ہے, بندش کا شکار ہے, تو سورہ یاسین پڑھ کے اس پانی کو استعمال بھی کریں, اس پانی کو اپنے گھر میں بھی چھڑکیں. تمام نحوست یا ایسے جو اثرات ہیں منفی نیگیٹو انرجی کے انشاءاللہ وہ دنوں میں ختم ہو جائیں گے. بقیہ سارا وقت کملی والے پہ درود پڑھیں اور رات سونے سے پہلے کم از کم ایک تسبیح و استغفار کی کریں. اس کے علاوہ کوئی اعمال نہیں کرنے. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے خضری عمل کے حصار کے ساتھ. وہ تمام حضرات جو پہلی بار تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں, ہمارا آفیشیل چینل ہے آرزو, اس پہ جائیں, چھوٹا سا ایک بیان ہے خضری عمل کے نام سے, وہ آپ سن لیں کہ اس میں کیا پڑھنا ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ, سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے, ایک تسبیح رات سونے سے پہلے کم از کم استغفار کی, رزق حلال کمائیں گے اور کھائیں گے اور آنکھوں کی حفاظت کریں گے. اور اگلا کام آج کیا میں نے ذمہ لگایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم اہتمام کریں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اگر فجر کے بعد وقت نہیں بنتا تو اپنی آسانی کے مطابق کوئی بھی وقت کا تعین کر لیں. قرآن کی تلاوت ہم روزانہ کریں گے, اور سورہ یاسین کو اگر وظیفہ بنانا ہے تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ بعد نماز فجر پڑھا جائے. اور اگر بعد نماز فجر نہیں پڑھ سکتے تو انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا کہ بعد نماز مغرب یا رات سونے سے پہلے پڑھیں تو کیا نفع ہوتا ہے. تو آپ رات سونے سے پہلے کا بھی وظیفہ اس کو بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. اسی طرح سورہ یاسین کو اگر آپ نے وظیفہ بنا لیا فیض و برکات کے لیے, خیر و برکت کے لیے, تو پھر آپ صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ مزید کوئی وظیفہ نہیں بنانا. جو آج بھی میں نے سورہ یاسین کا عمل بتایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں مسائل چل رہے ہیں, لڑائی جھگڑا جس طرح ہے, بے برکتی ہے, رزق کی تنگی ہے, بیٹیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, جادو ٹونا ہے, بیماری ہے. یہ ان کے لیے ہیں جن کو اللہ نے سکھوں والی زندگی دی ہوئی ہے. وہ شکر ادا کریں اور وہ محض قرآن کی تلاوت کریں. جو میں 5 اعمال بتاتا ہوں بس وہی کریں, انہیں کسی بھی عمل کو وظیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سونا جو ہے مجھے بھی آپ کو سمجھ عطا فرمائے, اللہ سونا ہم سب کو جو ہدایت عطا فرمائے. دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں, جنہوں نے جن کی حاجات ہے, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, ان کے حق میں اللہ ہماری التجاؤں کو جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے. وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں گھروں میں, ہسپتالوں میں, اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہ حضرات جو ہماری تنگ دستی کا شکار ہے, اللہ ان کو کشادہ اور حلال رزق جو ہے وہ عطا فرمائے. وہ تمام حضرات دنیا بھر میں جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کے ساتھ یا شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں, مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں, اللہ ان کی اس قربانی کو قبول و منظور فرمائے. جو دنیا بھر میں ہمارے لیے محبت بڑی دعائیں کرتے ہیں, اللہ ہماری بھی محبت بڑی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. وہ والدین جو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ ان کے بچوں کو ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے جو ہے وہ عطا فرمائے. وہ حضرات جو قرض میں جکڑے ہیں, حالات نے ان کو پکڑا ہوا ہے, اللہ ان کے لیے آسانی والے اسباب جو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا. شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج جو سوال ہے وہ یہ ہے. السلام علیکم محترم حضرت صاحب, میں پچھلے 7 ماہ سے درود صدقہ اور سورہ اخلاص والا عمل 313 بار روزانہ کر رہا ہوں. اس کے ساتھ 100 بار تسبیح ملائکہ استغفار کو جوڑ کر پڑھتا ہوں, مگر میرے مالی حالات بالکل بہتر نہیں ہو رہے, یعنی کوئی بہتری نہیں آ رہی. بہت پریشان ہوں, قرض بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے. اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے. برائے مہربانی میرے معاملات کو توجہ سے دیکھیں کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں.
یا میرے اعمال درست نہیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے نفع نہیں ہو رہا؟ میری رہنمائی فرمائیں، اللہ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جواب کا منتظر ہوں۔ یہ ہیں آفتاب اقبال صاحب شیخو پورہ سے۔ سوال یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دو اعمال وہ کر رہے ہیں۔ ایک عمل میں نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا، درود صدقہ اور سورہ اخلاص کا۔ ایک عمل وہ یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا جو عمل ہے وہ مشہور و معروف عمل ہے تسبیح ملائکہ والا۔ کموں پہ 7 مہینے سے وہ یہ دونوں اعمال کر رہے ہیں، مگر گرہ نہیں کھل رہی، بندش ختم نہیں ہو رہی، مالی معاملات ان کے درست نہیں ہو رہے، قرض اتارنے کے لیے اسباب پیدا نہیں ہو رہے۔ اب ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ آیا میرے اعمال درست ہیں یا نہیں، کہ میں اعمال بھی کر رہا ہوں لیکن میرے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ آفتاب اقبال صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے معاملات کو غور سے دوربین لگا کر دیکھوں، پہلے آپ بنیادی بات سمجھ لیں۔ اگر آپ نے جو اعمال شروع کیے ہیں یا جو اعمال میں نے آپ کو دیے ہیں، یا یہ اعمال آپ نے کسی اور کتاب سے یا چینل سے لے کر کیے ہیں، تو پھر تو میں تنقید بھی کر سکتا ہوں، رد و بدل بھی کر سکتا ہوں، اور تمام اعمال کو بند بھی کروا سکتا ہوں۔ یہ تینوں کا اختیار میرے پاس ہے۔ یعنی اگر میرے کہنے پہ یہ آپ نے اعمال کیے ہیں یا میرے بنائے ہوئے یہ وظیفے ہیں تو میں ان پہ بھی تنقید کر سکتا ہوں، اگر کسی سے آپ نے لیے ہیں تب بھی تنقید کر سکتا ہوں۔ دوسرا کام کیا کر سکتا ہوں؟ رد و بدل بھی کر سکتا ہوں کہ بھائی اس کی تعداد کم کر دو، یا اس کے ساتھ یہ والا عمل بھی ملا لو، نفع ہو جائے گا، یہ کام بھی کر سکتا ہوں۔ اور کلی طور پہ یہ تینوں اعمال یا دونوں اعمال کو بند بھی کروا سکتا ہوں۔ آپ نے یہ جو اعمال مجھ سے لیے ہیں، اگر مجھ ہی سے لیے ہیں یا ہمارے شافعیہ سوشل میڈیا سے آپ نے لیے ہیں، تو بھائی یہ میرے اعمال نہیں ہیں، یہ میرے بنائے ہوئے وظیفے نہیں ہیں، یہ کملی والے کی عطا ہے، میں نے محض آپ تک پہنچائے ہیں۔ ان تمام اعمال کی جو اجازت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے۔ یہ اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی ظاہری حیاتی مبارکہ میں اپنی امت کو عطا کیے ہیں۔ تو یہ میرے اعمال نہیں ہیں، یا کسی پیر کے اعمال نہیں ہیں، کسی کتاب رسالے کے اعمال نہیں ہیں، کسی ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر کے یہ اعمال نہیں ہیں۔ یہ جو ساری کائنات کے پیر ہیں، یہ ان کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ اب ان اعمال کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، جو بھی کمی ہے وہ ہمارے اندر ہے، ان اعمال کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ میں دلائل دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اس کے بعد وجوہات جو ہے وہ بھی بتا دوں گا کہ اعمال مؤثر کیوں نہیں ہوتے۔ اب آفتاب اقبال صاحب جو اعمال کر رہے ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل ہے تسبیح ملائکہ کا۔ تسبیح ملائکہ کے بارے میں آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، تکیے کے اوپر ٹیک لگائی ہے، اور آپ کی صحبت میں، آپ کی بارگاہ میں عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے ہیں۔ ایک سائل آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ دنیا روٹھ گئی ہے۔ جس طرح آفتاب اقبال صاحب پریشان ہے، ایسے ہی ایک سائل آ کر کیا عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ دنیا روٹھ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ سائل فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتا؟ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ استراحت فرما رہے تھے، آپ نے تکیے کے ساتھ اپنی کمر لگائی ہوئی تھی، ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ فرشتوں والی تسبیح کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے کہ فرشتوں والی تسبیح یہ ہے، یعنی ملائکہ کی تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ تو فجر کے وقت 100 بار اس کو پڑھا کر، اور اسی طرح عصر کے وقت اس کو 100 بار
पढ़ा का। ये दर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का वजीफ़ा है, ये दर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का अमल है, ये दर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की खैरात है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने साइल को दी। साइल ये खैरात लेकर वापस चला गया। चंद दिनों के बाद जब वो साइल लौटा तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस साइल ने आकर बारगाह रसालत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, जो अमल, जो वजीफ़ा, जो खैरात आपने मुझको दी थी, अल्लाह ने उसकी बदौलत मुझे इतनी दुनिया दी है कि मैं भी मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ, हमसाए भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब भी मेरी दौलत से नफ़ा उठा रहे हैं। यानी अल्लाह ने मुझे इतना माल दे दिया है कि मुझे रखने की जगह नहीं मिल रही। ये अमल किसने दिया है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और ये अमल दुनिया भी बनाता है और आखिरत भी बनाता है। अब ये अमल क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये पहला हिस्सा है। इस्तिग़फ़ार को आप साथ जोड़ते हैं। इस्तिग़फ़ार के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको रवायत किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लिया, अल्लाह 3 इनामात देगा। तंगी है तो अल्लाह आसानी कर देगा, परेशानी है तो अल्लाह गम को दूर कर देगा। तीसरा इनाम क्या देगा कि अल्लाह उसको जो अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लेगा, रिज़्क वहां से देगा जहां उसका गुमान भी नहीं जा सकता। तो ये जो 2 अमाल का जुड़कर एक अमल बना है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। दोनों के बारे में मैंने एक एक रवायत का मफ़हूम आपके सामने बयान कर दिया है। अब मेरा आफ्ताब इकबाल साहब से सवाल है, बल्कि आप लोगों से भी सवाल है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश और सवाल है, मुझे बताओ अमाल में क्या कमी है? अमाल में क्या कमी है? या मेरे बताने में क्या कमी है? या मेरे पहुंचाने में क्या कमी है? मैंने तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान नकल किया है और आप तक पहुंचा दिया है। या मुझे बताओ कि मैंने गलत पहुंचाया है, मैं जिम्मेदार हूं। मैंने रद्दो बदल किया है, मैं जिम्मेदार हूं। और ये दोनों अमाल या रिज़्क के लिए है नहीं, किसी और मकसद के लिए हैं, तो तब भी मैं जिम्मेदार हूं। तो भाई जब ये दोनों अमाल अता करदा भी दर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं और दोनों अमाल रिज़्क के लिए भी हैं, अगर ये तमाम अमाल करने के बावजूद आपका रिज़्क नहीं खुल रहा, फिर मामला कुछ और है। अब अगला अमल रह गया दुरूद सदका का और सूरत इखलास का। दुरूद सदका के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, तबरानी ने इसको रवायत किया है कि तुम में से जो शख्स ये चाहे कि मेरे मालो मता में बरकत हो, कसरत हो, तवज्जो है, बरकत हो, कसरत हो, वो कसरत से दुरूद सदका पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इसको तबरानी ने रवायत किया। अब मेरा फिर वही सवाल है आपसे भी और दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी यही सवाल है, मुझे बताओ कि ये दुरूद पाक का सीगा खास तौर पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या रिज़्क की फरावानी और बरकत के लिए तलकीन नहीं फरमाया? इसका क्या मतलब है कि अब तक जो 3 आमाल मैंने आपके सामने रखे हैं, जो आफ्ताब इकबाल साहब कर रहे हैं, वो तीनों के तीनों आमाल दुरुस्त हैं और तीनों के तीनों आमाल का ताल्लुक जो नॉर्थ पोल है उसको खोलने के साथ है, फाइनेंस के साथ है, यानी माली मामलात के साथ है। तो आमाल के अंदर कोई कमी नहीं है, जो भी कमी है कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। चौथा और आखिरी अमल जो आफ्ताब इकबाल साहब कर रहे हैं वो है सूरह इखलास का। तो सूरह इखलास भी रिज़्क के लिए है, रूहानियत के लिए भी है, आखिरत के लिए भी है और दुनियावी नीयत से पढ़ेंगे तो ये रिज़्क के लिए। तो यूं ये चारों के चारों आमाल दुनिया के लिए है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अमल अराबी को दिया, साइल को दिया, अल्लाह ने उसको इतनी दुनिया दे दी कि रखने की जगह नहीं मिल रही। तुझे मैंने 4 अमाल दिए, दर मुस्तफ़ा की खैरात, तुझे 4 अमाल दिए, 4 अमाल करके भी तेरा दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो लाला खेल कोई और है।
बात कोई और है। ये तो मेरी वजाहत थी आमाल के हवाले से, जो उन्होंने ये सवाल किया था कि क्या मेरे आमाल दुरुस्त हैं, तो मैंने दलाइल के साथ ये बात साबित करने की कोशिश की है कि आपके चारों के चारों आमाल भी दुरुस्त हैं और चारों के चारों आमाल की एनर्जी भी आपस में मैच हो रही है और चारों के चारों आमाल का ताल्लुक भी फाइनेंस के साथ है, माली मामलात के साथ है। ये तो बात खत्म हो गई। अब अगला सवाल ये पैदा होता है जिसकी वजह से वो परेशान हुए आफ्ताब इकबाल साहब, या दुनिया भर में वो लोग जो मुख्तलिफ आमाल कर रहे हैं मेरे बताने पे या किसी के बताने पे, लेकिन फिर भी उनके वो मसाइल जिनके लिए वो आमाल कर रहे हैं, कोई रिस्क के लिए कर रहा है, कोई रिश्तों के लिए कर रहा है, कोई बाहर जाने के लिए कर रहा है, कोई सेहत के लिए कर रहा है, कोई आखिरत के लिए कर रहा है, जिस जिस मकसद के लिए जो जो अमल लोग कर रहे हैं, अगर उनको नफा नहीं हो रहा आफ्ताब इकबाल साहब की तरह, तो वो आज की मेरी बातें इन कानों से सुनेंगे तो समझ नहीं आनी, पल्ले कुछ नहीं पड़ना। आपने मेरी बातें दिल के कानों से सुननी है कि नफा क्यों नहीं होता। जितने भी सिफली आमाल हैं, जंतर मंतर या मुख्तलिफ बुजुर्गों के जो कलाम हैं उनको सिफली आमाल कहते हैं। जितने भी दुनिया भर में सिफली आमाल हैं यानी औरादो वज़ाइफ हैं या अलवी आमाल हैं। अब अलवी आमाल के अंदर क्या है, कुरान भी आ जाता है और मसनून आमाल भी आ जाते हैं। जितने भी सिफली आमाल हैं या जितने भी अलवी आमाल हैं, अमूमी तौर पे ये 3 नियतों के साथ किए जाते हैं। फिर भी मैं दोबारा आपको मतवज्जे कर रहा हूं कि बड़ी तवज्जो के साथ आपने बातें सुननी है, तब आपको कहानी समझ आएगी कि हमें आमाल से नफा क्यों नहीं होता। जिस तरह मैंने दलाइल से साबित कर दिया कि ये आमाल बिल्कुल दुरुस्त है, टेक्निकली भी दुरुस्त है, इनका कॉम्बिनेशन भी दुरुस्त है, इनकी एनर्जी भी दुरुस्त है, पढ़ने वाले को नफा क्यों नहीं हो रहा, पढ़ने वाले को नफा क्यों नहीं हो रहा। मैंने क्या कहा कि दुनिया भर में जितने भी औरादो वज़ाइफ हैं वो 2 तरह के हैं, एक हैं सिफली और दूसरे क्या है, अलवी। तो जितने भी सिफली या अलवी आमाल हैं ये अमूमी तौर पे 3 इरादों से किए जाते हैं या 3 मकासद के लिए किए जाते हैं या इनके पीछे 3 नियतें होती हैं या तीनों में कोई एक नियत होती है। बाज़ दफ़ा ये आमाल बदला लेने के लिए किए जाते हैं, बाज़ दफ़ा ये आमाल किसी को बर्बाद करने के लिए किए जाते हैं। नंबर 1, बाज़ दफ़ा ये सिफली या अलवी आमाल दुनिया बनाने के लिए किए जाते हैं। क्या किया जाता है, दुनिया बनाने के लिए किए जाते हैं। 2 हो गया। तीसरा और आखिरी इरादा या नियत यह होती है कि ये सिफली या अलवी अमाल महज अजर सवाब के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, आखिरत के लिए किए जाते हैं। नियते इरादे तो बहुत से होते हैं, जज्बे तो बहुत से होते हैं। मैंने बुनियादी 3 इरादे या नियते या मकासद आपके सामने रख दिए कि दुनिया भर के तमाम सिफली अमाल, दुनिया भर के तमाम अलवी अमाल अमूमी तौर पे 3 इरादों के साथ या मकासद के साथ किए जाते हैं। किसी को मारना हो, सजा देनी हो या बदला लेना हो, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, दुनिया के लिए। नंबर 3 क्या है, आखिरत के लिए। अब जो बात आपने दिल में उतारनी है या जो बात आपने पल्ले बांध के बंदे बंदे को समझानी है वो ये, अगर आपने सिफली आमाल किए या अलवी आमाल किए किसी से बदला लेने के लिए, किसी को टूंगने के लिए, किसी को सजा देने के लिए, आपने सजा दी उसको हद से ज्यादा या वो सजा दे दी जो उसके गुनाह की या गलती की बनती नहीं थी, ऐसी बंदिश लगेगी कि तेरी जिंदगी में खुलने वाली नहीं है। औरादो वज़ाइफ करने वाले अपनी जिंदगी में ये गलती लाजमी करते हैं। डंके की चोट पर कह रहा हूं, चाहे वो आमलीन हो या हमारी तरह के पीर हजरात हों या अवाम उन्नास हो, जो बंदा भी औरादो वज़ाइफ करने वाला होगा वो कभी ना कभी जिंदगी में किसी को सजा देने के लिए जरूर पड़ेगा। क्यों? उसके पास ताकत होती है, तसर्रुफ होता है, डंडा होता है, तो वो डंडा अपना इस्तेमाल करता है। अगर डंडा गलत चल गया तो नॉर्थ पोल के ऊपर बंदिश लग के रहेगी, तेरा फिर रिस्क खुलने वाला नहीं है। यानी जो तूने कचहरी लगाई,
عدالت لگائی اور اس عدالت میں تو نے ناحق فیصلہ کیا، کسی کو سزا وہ دے دی جو بنتی نہیں تھی، یا ضرورت سے زیادہ اس کی خطا کے اوپر پکڑ کر دی، سزا دے دی، اب یہ سب کچھ پلٹے گا، تو اپنے عمل کے نیچے آ کر ہی مرے گا۔ اور شافعی نے 2.5 سال پہلے امت کو سمجھایا ہے کہ اسی کا نام رجت ہے، اسی کا نام رجت ہے۔ اور اگر تو ایک بار رجت میں پھنس گیا، 7 مہینے نہیں، آفتاب اقبال صاحب کنا چنگلیاں مار کے میرے بیان سنیا کرو، 7 نسلیں کہتا ہوں۔ آپ ابھی تھک گئے ہیں کہ 7 مہینے سے یہ 4 اعمال کر رہا ہوں، میری بندش نہیں کھل رہی۔ بھائی 7 نسلیں بندش نہیں کھلے گی جب تک تو پکی سچی سچی توبہ نہیں کرتا۔ 7 نسلیں مالی معاملات کے اندر الجھی رہیں گی۔ تو پہلا تو یہ مسئلہ ہو گیا جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، تفصیلاً بیان کر دیا کہ اگر آپ نے اعمال زندگی میں کیے اور کسی کو سزا دینے کے لیے کیے، بدلہ لینے کے لیے کیے، عدالت لگائی اور عدالت میں فیصلہ جو ہے وہ ناحق کر دیا، سمجھ رہے بات؟ تو اب یہ ناحق فیصلہ آپ پر پلٹے گا۔ رجا کے معنی ہے لوٹ کر آنا، یہ عمل اب لوٹ کر آئے گا، اور یہی عمل جو آپ نے کیا تھا سزا دینے کے لیے یا انتقام لینے کے لیے، ساس کو یا نند کو ٹنگنے کے لیے، اب یہ عمل آپ کو 7 نسلوں تک ٹنگ کر رکھ دے گا اگر توبہ نہ کی اور علاج نہ ہوا۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ ہمیں اعمال سے نفع نہیں ہوتا۔ ہم زندگی میں یہ کام کر چکے ہیں، یہ کالا دھندا کر چکے ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ میں پورے یقین کامل کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، منبر رسول پہ باوضو پوری قوم کے سامنے، امت کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ایسا لے کر آؤ میرے سامنے، عوام الناس میں سے ہو یا خواص میں سے ہو، جو اوراد و وظائف کرنے والا ہو، اس نے کسی کو سزا نہ دی ہو، اس نے عدالت نہ لگائی ہو۔ تو جب عدالت انسان لگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک فریق کا موقف سنا جاتا ہے۔ عاملین کے ساتھ جو المیہ وہ یہ ہے، جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو دونوں فریقین تو نہیں آتے، ایک فریق آتا ہے اور وہ اپنی ہی بات کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سچا ثابت کرتا ہے، اور اگر ہم نے اس کی بات سن کر اس کے اوپر تکیہ کر لیا اور ہم نے کوئی ایسی سزا دے دی جو اس کی نہیں بنتی تھی، جس کے بارے میں وہ آیا تھا کہنے کے لیے، تو اب یہ عمل پلٹ کر آئے گا۔ جس نے یہ ہمیں کہا کرنے کے لیے وہ بھی مرے گا اور ساتھ ہم بھی مریں گے، یعنی عامل بھی مرے گا اور عامل کا گاہک بھی مرے گا۔ اور اگر میں نے یہ وظیفہ کسی کتاب سے لے کر پڑھ لیا، ٹک ٹاک سے لے کر پڑھ لیا، سوشل میڈیا سے آج کے دور میں لے کر پڑھ لیا اور کسی کو سزا دی، تو یہ میرا پھر ذاتی عمل ہے، یہ عمل پلٹے گا اور میں مالی بندش کا عمومی طور پہ شکار ہو جاؤں گا۔ اور اگر مجھے رجت کا علم نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے، تو 7 نسلوں تک یہ بندش پھر چلتی رہے گی۔ پھر آفتاب اقبال کی طرح آپ 7 مہینوں میں تنگ نہ آئیں، یہ 7 نسلوں کی بات شافعی نے امت تک پہنچائی ہے، پہلی وجہ۔ دوسری بات یا دوسری وجہ کیا ہے کہ جب ہم اعمال کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہم نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دنیا دے۔ یہ راز کی باتیں ہیں، یہ کتابوں سے ملنے والی نہیں ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تو توجہ رکھو، پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھو اور سنو اور دل میں اتارو کہ جب آپ نے اعمال کرنا شروع کیے، جب تک نیت ہی نہیں ہوگی عمل کا اثر ہی نہیں آئے گا۔ دوسرا ہے کہ آپ نے عمل شروع کیا اور آپ نے اللہ سے دنیا مانگی، آپ نے اللہ سے وظیفہ پڑھ کے مال مانگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ آپ کو دنیا مل کر رہے گی، آپ کو دنیا مل کر رہے گی، لیکن اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ جو دنیا دار اپنی نیکیوں کا اجر دنیا میں چاہیں گے ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا۔ تو یہ وظیفے اجر و ثواب کے حامل ہیں۔ جب آپ یہ پڑھیں گے اور اللہ سے دنیا مانگیں کہ یا اللہ ہماری دنیا کے مسئلے حل کر، رو گے، کرلاؤ گے، اولیاء اللہ کے درباروں پہ جاؤ گے، اللہ والوں کے پاس جاؤ گے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کرو گے، دنیا مانگو گے، اللہ تمہیں دنیا دے دے گا، مگر پھر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
اگلی بات اس سے بھی اہم، جو تیسری بات ہے، ان دونوں باتوں سے زیادہ اہم ہے، جہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ اب جو پاکستانیوں کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ہر کام کے اندر دو نمبری، ہر کام کے اندر دو نمبری، ہر کام کے اندر منافقت۔ وظیفہ پڑھنا ہے دنیا کے لیے، اعلان اور دعویٰ کیا کرنا ہے؟ ہم تو اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ تیسری بات ان دونوں باتوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اب ہم پاکستانی اپنی فنکاری سے باز نہ آئے، ہم نے وظائف پڑھے یہ والے یا کوئی اور، ہم نے وظائف پڑھے دنیا کے لیے اور دعویٰ کیا کیا؟ آخرت کے لیے۔ دعویٰ کیا کیا؟ اجر و ثواب کے لیے۔ کائی شے نہیں ملنی۔ اب کہانی سمجھ آ گئی؟ دعویٰ منافقانہ کیا، کیا کیا؟ اندر کھاتے پڑھ رہے ہیں، مال آئے مال آئے مال آئے، لوگوں کے سامنے تذکرے کیا کر رہے ہیں؟ میں تو آخرت چاہتا ہوں، ثواب کے لیے پڑھتی ہوں، آخرت کے لیے پڑھتی ہوں، قبر کے لیے پڑھتا ہوں، قبر کے لیے پڑھتی ہوں، دعوے یہ ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو اوراد و وظائف سے اس دنیا میں کائی شے ملنے والی نہیں ہے۔ جو جو آپ اعمال کرتے جاؤ گے اللہ آخرت کے لیے ذخیرے کرتا جائے گا۔ اب جو تمہیں ملنا ہے آخرت میں ملنا ہے، دنیا میں تمہیں کچھ نہیں ملنا۔ اگر اللہ کے ساتھ آڈا لگا لو گے، نیت کر لو گے کہ مجھے دنیا ہی میں مل جائے، مجھے ان اعمال کا اجر دنیا میں ہی مل جائے، جو میں نے یہ پڑھا یا وظیفہ کیا ہے، اے اللہ مجھے کامیابی چاہیے، تو تمہیں تمہارے اعمال کا یا نیکیوں کا بدل اس دنیا میں دے دیا جائے گا، اور اللہ دنیا اتنی دے گا کہ تیرے سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ پھر تیرا اور کافر کا معاملہ تقریباً ایک جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ کافر بھی اپنی بلائی کا بدلہ اس دنیا میں چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے کافر کی دنیا اچھی رکھی ہے، سکھی رکھی ہے۔ جو بھی وہ نیک کام کرتے ہیں اللہ ان کا بدل اس دنیا میں دیے جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ طبقہ جو لچا لفنگا ہے، حرام خور ہے، فاسق اور فاجر ہے، آج وہ یوں جا رہا ہے۔ کیسے جا رہا ہے؟ یوں جا رہا ہے، ٹیپ کاف کر رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ 10-12 کی اوسط ہے، ایوریج ہے کہ دیندار طبقہ ہمارے سے جو رابطہ کرتا ہے اس میں سے 10-12 لوگ خواتین یا مرد ہوتے ہیں جو مایوس ہیں اپنے رب سے، کفریہ کلمات بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ جنہوں نے ہمیں برباد کیا حضرت صاحب وہ تو یوں جا رہے، انہیں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، حرام کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گناہ کبیرہ صغیرہ کرتے ہیں، کوئی تمیز انہیں نہیں ہے، وہ تو یوں جا رہے ہیں۔ ہم تو اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، تو ہماری دنیا کیوں تنگ ہے؟ بھائی جو یوں جا رہے ہیں ان کا جو بھی اچھا عمل ہے اس کا بدلہ اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ میری زندگی میں پہلی ایک فیملی اس مہینے میں آئی ہے، توجہ ہے، پہلی زندگی میں پہلی ایک فیملی آئی ہے۔ اس نے آ کر مجھے کہا حضرت صاحب دعا کروانی۔ میں نے کہا جی کیا دعا کروانی ہے؟ کہ جتنا میرے رب نے مجھے دے دیا ہے مجھے مزید کی ضرورت نہیں، میرے سے بیان نہیں ہو رہا۔ زندگی میں پہلی بار ایک فیملی آئی ہے دعا کروانے کے لیے، گھر سے اتنا کرایہ لگا کے، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، دعا کرانے کے لیے ہے۔ کیا دعا ہے؟ کہ جتنا اللہ نے دیا ہے بس کافی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ بہت امیر ہیں، پورا سورا سا گھر ہے، پوری سوری سی آمدنی ہے، یعنی ایوریج سے بھی بلو ہے، یعنی ایوریج سے بھی بلو ہیں۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی حضرت صاحب ملک ریاض کی بات کر رہے ہیں، اور نہیں بھائی، وہ معمولی سے لوگ ہیں، وہ معمولی سے لوگ ہیں، کوئی امیر آدمی نہیں ہے۔ وہ دعا کروانے کے لیے آئے کہ حضرت صاحب دعا کریں کہ اللہ نے جتنا ہمیں دیا ہے بس ہم اتنے پہ راضی ہو جائیں، بقیہ اللہ ہمیں آخرت میں دے، ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ آخرت کا جو ہمارا حصہ ہے وہ بھی دنیا میں دے دے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ ملے۔ میری زندگی میں پہلی فیملی یہ آئی ہے جو محض دعا کروانے کے لیے آئی، اور میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ میں نے کہا ابھی قیامت بہت دور ہے، قیامت بہت دور ہے۔ جب اس طرح کے لوگ ابھی زندہ ہیں تو قیامت بہت دور ہے۔ اللہ یہ جو اعمال آپ کرتے ہو ان اعمال کی بنیاد ارادے اور نیت کے اوپر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جب آپ نے آخرت کی نیت سے اعمال کیے تو عمومی طور پہ آپ کو دنیا ملنے والی
نہیں ہے۔ آپ دلیل چاہتے ہو؟ دلیل چاہتے ہو نا، کیونکہ اب آپ کو بھی چسکا پڑ گیا وہ حضرت صاحب ہر بات کی دلیل دیتے ہیں، دلیل دے دیتے ہیں۔ عبادت گزاری میں سب سے بڑھ کر صحابہ صفا ہیں کہ نہیں؟ دن رات عبادت، دن رات عبادت۔ دنیا کتنی تھی، اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ باندھ لیا، اتنی عبادت کی کہ میرے کملی والے نے دیکھا تو آنسو رواں ہو گئے، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، رسیاں کھلوا دیں، اتنی عبادت کی۔ اور دنیا کتنی ہے کہ ایک کپڑا ہے، اگر ستر باندھتے ہیں، ڈھانپتے ہیں تو اوپر والا دھڑ کمر جو ہے وہ ننگی ہو جاتی ہے، اگر اس کو ڈھانپتے ہیں تو ستر ننگا ہو جاتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لے کے آتے، اما عائشہ کے حجرے سے نکلتے تو صحابہ صفا ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے کہ کملی والے کی نگاہ پڑے گی، ہمیں اس حال میں دیکھ کر وہ رنجیدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ اور ان کے جسموں کے اوپر جو کھال تھی وہ یوں پھٹی ہوئی تھی جیسے بارش کے بعد پانی جو زمین پہ ٹھہرتا ہے اور وہ خشک ہو جاتا ہے، خشک ہونے کے بعد جس طرح زمین پھٹتی ہے، ایسے صحابہ صفا کی جو جسم کی جلدیں ہیں وہ پھٹی ہوئی تھی، ایسے ان کے اندر دراڑیں تھی۔ یہ دنیا تھی، یہ دنیا تھی۔ 3 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن وہ اسی منڈیر پہ بیٹھے رہتے تھے، اسی تھڑے پہ بیٹھے رہتے تھے جو آج بھی تھڑا روضہ رسول کے قریب موجود ہے، صحابہ صفا کا چبوترا جس کو کہا جاتا ہے، اسی چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے اسی انتظار میں کہ کوئی ہدیہ نظر و نیاز لے کر آئے گا کملی والے کے در پہ، اور ہمیں بھی در مصطفیٰ کی خیرات ملے گی اور ہم بھی بھوک اور پیاس کو بجھا لیں گے۔ ہفتہ گزر جاتا تھا۔